ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر عبدالباسط جو ہے تازہ ترین پاکستان کی جو صورت حال ہے اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج اس چیز پہ بھی تجزیہ کیا جائے گا کہ ملک میں حالات جو ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں اور ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا۔ سب سے پہلے جو ہم جس بات پہ بات کریں گے وہ آج جو جنرل افتخار بابر صاحب جو ہیں ISPR کے جو ہیں انچارج ہیں، جو انہوں نے آج ایک بیان اور ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے جس میں بڑے سخت الفاظ میں وارننگ دی گئی ہے سیاسی لیڈروں کو۔ پہلے تو انہوں نے گزارش کی ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہمارا تحمل اور برداشت جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا تمام جو سیاسی لیڈران ہیں اور خاص طور پہ سینئر قیادت جو ہے ان کی طرف سے جو فوج کے بارے میں بیانات دیے جا رہے ہیں وہ نہایت نامناسب ہیں۔ اور سب سے پہلے جو ہے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ ایک بہت معزز عہدہ ہے اور یہ ملکی یکجہتی اور سلامتی کا ضامن ہے، اور اس کو زیر بحث لانا جو ہے کسی طور پہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اس کی تقرری آئین کے مطابق ہوتی ہے اور ہوگی، اور اس لیے اس کے اوپر بحث کرنا کہ کون ہوگا یا کون نہیں ہوگا، یا اس کی تقرری کو زیر بحث لانا یہ کسی طور پہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اور ہم بار بار گزارش کر چکے ہیں کہ ہمیں جو ہے زیر بحث نہ لایا جائے فوج کو، کردار کو یا فوج کو، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ سیاسی قیادت، سینئر سیاسی قیادت جو ہے وہ ایسے متنازع بیانات دے رہی ہے اور ایسی چیزیں دے رہی ہے جس سے فوج کا جو ہے مقام جو ہے مجروح ہوتا ہے، اور اس کا معیار جو ہے وہ بھی مجروح ہوتا ہے، اور اس کا جو لوگوں پر اعتماد ہے اور لوگوں کو جو اس پر اعتماد ہے اس کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے۔ لہذا ان سے گزارش یہ بار بار ہم کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے اس چیز کو زیر بحث نہ لائیں۔ دوسری بات انہوں نے جو یہ کہی ہے، انہوں نے کہا جی سینئر جو ہے سیاسی قیادت یہ کور کمانڈر پشاور کے متعلق بھی مختلف بیاناتیاں دے رہی ہے اور مختلف رائے کا اظہار کیا جا رہا ہے سینئر سیاسی قیادت کی طرف سے، جو نہایت نامناسب ہے۔ اور انہوں نے قوم کو یاد دلایا ہے کہ کور کمانڈر پشاور جو ہے یہ کور گزشتہ 2 دہائیوں سے کام کر رہی ہے، اور اس علاقے میں دہشت گردی کے خلاف جو انہوں نے بہت بہترین کام کیا ہے، اور اس کی قیادت جو ہے بہت ہی ایفیشینٹ اور اہل لوگوں کو جو ہے وہ سونپی جاتی ہے۔ اس لیے ان کے متعلق کوئی بھی قیاس رائی کرنا جو ہے وہ افسروں اور جوانوں اور جو شہداء ہیں ہمارے ان کی فیملیز میں، اور شہداء اور جو سپاہی ہیں جو فوج کے جوان ہیں ان میں بددلی پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا مناسب یہ ہے، ہماری بار بار گزارش یہ ہے کہ اس چیز کو زیر بحث نہ لایا جائے، اور کسی بھی تقرری کو یہ زیر بحث نہ لایا جائے، کسی بھی سینئر قیادت کو پبلک مقامات پر یا کہیں بھی ان کے بارے میں کوئی بیان بازی نہ کی جائے۔ ہم یہ بار بار گزارش کر رہے ہیں کہ سیاسی معاملات میں نہ گھسیٹا جائے فوج کو۔ اسی طرح انہوں نے یہ بات بھی دہرائی ہے کہ جلسوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ جو کیا سیاسی قیادت ہے وہ بار بار فوج کو دعوت دے رہی ہے کہ وہ الیکشن کرائیں۔ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم نے آج تک جب سے اپنے آپ کو آئین کے مطابق یا آئین کے تابع کر لیا ہے کسی چیز میں سیاسی مداخلت نہیں کر رہے۔ ہم نے کسی الیکشن میں، خواہ وہ کونسل کا الیکشن ہو، خواہ بلدیاتی اداروں کا الیکشن ہو، خواہ اسمبلی کا الیکشن ہو، ہم نے کسی میں جو ہے اس مداخلت نہیں کی ہے، اور ہم اس سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ اور سیاسی قیادت جو ہے یہ بار بار فوج کو دعوت نہ دے، کیونکہ ہماری جو ہے یہ اب برداشت اور تحمل جو ہے یہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لہذا ہم پھر اپیل کر رہے ہیں سیاسی قیادت سے کہ سیاستدان اپنا کام کریں، اور ہماری توجہ جو ہے ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی جو ہے اس پر جو ہے مرکوز رہنے دیں، تاکہ ہم اپنا کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے کر سکیں۔ اس طرح جو ہے یہ ایک حساب سے یہ وارننگ دی گئی ہے، کیونکہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ جی فوج جو ہے الیکشن کرائے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی نیوٹرل جو ہے وہ صرف جانور رہتے ہیں، انسان نہیں ہوتا۔ تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے یہ ایک بڑا بر وقت انتباہ ہے، اور ہماری سیاسی قیادت جو ہے اس کو ہوش کے نام پر لینے چاہیے۔ ساری کی ساری پارٹیاں جو ہیں، خواہ وہ PTI ہو، خواہ وہ مسلم لیگ نون ہو، خواہ وہ پیپل پارٹی ہو، خواہ وہ یہ JUI ہو،
یا دوسرے لوگوں نے، یہ سارے کے سارے جو ہیں، اور خواہ وہ مسلم لیگ کاف ہو، یہ سب کے سب جو ہیں یہ ملکی حالات جو ہیں ان کو خراب کر رہے ہیں، لوگوں میں ہیجان انگیزی پیدا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا کے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے عوام کو وہ تقسیم کر کے ابھار رہے ہیں۔ اور اس کا خدشہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر جو ہے یہ لوگ مہنگائی کے ہاتھوں پہلے ہی پریشان ہیں، معیشت کے ہاتھوں پہلے ہی پریشان ہیں، سیاسی قیادت نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ملک میں ایک بہت بڑا فساد شروع ہو جائے گا، اور جس کے لیے پھر الٹیمیٹلی جو ہیں تمام لوگ جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ سیکیورٹی ادارے جو ہیں اس کا سد باب کریں۔ اور یہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان ہر دفعہ 100 جو ہیں یہ جوتے بھی کھاتے ہیں اور 100 پیاز بھی کھاتے ہیں، بار بار فوج کو بلاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آ کے اس کے اوپر تنقید شروع کر دیتے ہیں کہ جی جمہوریت پہ شب خون مار دیا ہے۔ اور اسی طرح جو موجودہ حکومت ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہوش کے ناخن دے، یہ جو ہے یہ پوری کابینہ وزیر اعظم صاحب اٹھا کے لندن میں پتہ نہیں کس چکر میں لے گئے ہیں، کیا نواز شریف کے ساتھ جو ہے مشاورت جو ہے وہ اس کے زوم پہ یا آن لائن ویڈیو کالنگ ویڈیو لنک کے ذریعے نہیں تھی ہو سکتی کہ ساری کی ساری قیادت جو ہے؟ اور یہ تاثر جو ہے لوگوں میں ابھر رہا ہے کہ ایک ایسا شخص جو مفرور ہے یا جس کو سزا ہو چکی ہے، خواہ وہ سزا جھوٹی ہے یا سچی ہے، لیکن بہرحال عدالتی سزا اس کے اوپر ہے، اس کے پاس جو ہے یہ پوری کابینہ کو اٹھا کر کیوں لے کے گئے ہیں؟ کیا اس سے فیصلے کرنے ہیں؟ کیا وزیر اعظم جو ہے اس میں نہ کوئی سوچ ہے، نہ کوئی سمجھ ہے، نہ کوئی صلاحیت ہے، نہ اس کی قیادت میں صلاحیت ہے؟ 2 دن جو ہے وہ وہاں رہ آیا ہے اور چلا ہوا ہے، اور ملک میں جو ہے دیکھیں آپ کہ حالات کیا ہو رہے ہیں، ادھر خشک سالی ہو رہی ہے، ملک میں پانی کا پرابلم ہے، اس کی وجہ سے لوگوں میں یہ پریشانی ہے کہ سندھ میں خاص طور پہ ان کے مویشی وہ بھی جان سے جائیں گے، اور وہاں فصل جو ہے وہ برباد ہوگی، اور وہاں جو ہے کراچی میں پانی کی قلت ہوگی۔ یہ ہم تمام چیزیں جو ہیں یہ احتجاج کی طرف لے کے جائیں گی لوگوں کو، اور اس کے اوپر سیاسی قیادت جو ہے یہ نمک چھڑک رہی ہے اور یہ سونے پر سہاگے کا کام کر رہی ہے کہ جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں اس میں لوگوں میں اتفاق اور برداشت اور تحمل کی بجائے لوگوں میں ہیجان پیدا ہو رہا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے اوپر حملے کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں۔ لہٰذا سیاسی قیادت کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور مل بیٹھ کر ملک کی معیشت کو سنبھالیں۔ ایسا ملک جس کی 90% جو جی ڈی پی کا جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ میں جا رہا ہے اور وہ سود پہ جا رہا ہے، اس کے لیے کوئی ایسے حالات پیدا کریں کہ ملک میں مہنگائی کم ہو، امپورٹ کم ہو، ملک کی پروڈکشن بڑھے، اسٹاک ایکسچینج میں کوئی تیزی آئے۔ وہ بھی بیٹھتا جا رہا ہے اور ڈالر جو ہے 192 تک پہنچ گیا ہے۔ یہ حالات اگر اسی طرح رہے تو سری لنکا کی طرح خدا نخواستہ پاکستان جو ہے وہ بھی دیوالیہ نہ ہو جائے، اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو ہمارے لیے سب سے بڑی مشکلات یہ کھڑی ہو جائیں گی کہ ہم ایز اے نیوکلیئر پاور جو ہیں دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے 110 بم تو بنا لیے ہیں، لیکن ہم اپنی معیشت میں اتنی سخت نہیں ہے کہ ہم ان کے اخراجات یا ان کی حفاظت کر سکیں، اور اس کا انجام تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سیاسی قیادت جو ہے یہ خدا کا خوف کرے، اور اس کی بجائے جلسے کرنے کی بجائے اگر انہوں نے کچھ پروگرام عوام کو دینا ہے تو ٹی وی پر ڈیبیٹ کریں، جس طرح مہذب ملکوں میں ہوتا ہے۔ وہاں یہ عمران خان بھی بیٹھ جائے، زرداری بھی بیٹھ جائے، شہباز شریف بھی بیٹھ جائے، اور فضل الرحمان بھی بیٹھ جائے، اور پرویز الہی بھی بیٹھ جائے، اسی طرح یہ بیٹھ کے وہاں اپنے اپنے پروگرام دیں اور بتائیں کہ ملک کو مشکلات سے کس طرح نکالا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ جو ابھی جو ہائر اتھارٹیز ہیں، مثلا صدر جو ہے، گورنر سرفراز جو پنجاب کے گورنر سابقہ ہیں، وہ گورنر پنجاب جو اسپیکر پنجاب اور گورنر پنجاب قائم مقام جو ہیں پرویز الہی صاحب، یہ سب کے سب جو ہیں ماحول کو پراگندہ کر رہے ہیں اور آئین کو کوئی خاطر میں نہیں لا رہا ہے۔ اور اسی طرح جو ادارے یہ جو تاثر جو دے رہی ہے یہ حکومت
کہ ایف آئی اے نے ان کے کیس جو ہے پیروی کرنے سے جو ہے وہ کہا ہے کہ پیروی نہیں ان کی جائے گی، اس سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے شہباز شریف اور شہباز شریف اس کی حمزہ شریف کی، یہ صرف اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن عدالت نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ 14 مئی کو ان پر ضرور جو ہے فرد جرم عائد کی جائے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے باقی چیزوں کے بارے میں بھی وہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کیا جائے۔ اسی طرح جو الیکشن کمیشن ہے اس نے جو درخواست جو 14 صفحات کا اپنا فیصلہ جاری کیا ہے، اس میں بھی اس نے کہا ہے کہ کوئی کسی کے اوپر یہ منحرف ہونا ثابت نہیں ہوا ہے، نہ ہی کسی نے ووٹ دیا ہے، لہذا انہوں نے ان کی اپیل پی ٹی آئی کی مسترد کر دی ہے، وہ اب سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ عدالتوں میں جاتے ہیں، شیخ رشید بھی گیا ہے وہاں ہائی کورٹ میں، کہا جی ہمیں آپ پہ پورا اعتماد ہے، سپریم کورٹ میں جو ہے بابر اعوان صاحب گئے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں جی ہمیں آپ پر پورا اعتماد ہے۔ اسی طرح جو ہے دوسری جو لوگ ہیں وہاں جا کے کہتے ہیں جی ہمیں آپ پہ پورا اعتماد ہے، لیکن جو ہی یہ باہر آتے ہیں فیصلوں پہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو یہ بھی شرم نہیں آتی کہ ان لوگوں کو جب تک یہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، اور جب جو ہے ذرا سا ان کے خلاف کوئی بات ہو جاتی ہے تو ان کے اوپر جو ہے ہر قسم کے حملے کرنے گوارا کر لیتے ہیں۔ اس کی آپ سب سے بڑی مثال جو ہے یہ لے لیں کہ جب یہ چیف آف آرمی اسٹاف کو ایکسٹینشن دینی تھی تو یہ جو ہے اس میں مسلم لیگ نمود نواز پیپل پارٹی چیئرمین صاحب عمران خان، جو کہ کسی زمانے میں کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن دینے سے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں، ان سب نے نہ یہ صرف کہ سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی بلکہ اسمبلی سے قانون پاس کروایا اور اس کو ایکسٹینشن دی، اور جب ایکسٹینشن دے کے اب عدم اعتماد کا جو ووٹ آیا تو عمران خان صاحب نے یہی کہنا شروع کر دیا، ان کو جانوروں سے تشبیہ دینی شروع کر دی۔ یعنی یہ کوئی ایسی ان میں کوئی ایسی اخلاقیات ہے ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی اپنے خلاف ہونے والی چیز جو ہے اس کو برداشت کر سکیں۔ اسی طرح صدر صاحب دیکھ لیں، وہ حلف نہیں لے رہے تھے، حالانکہ وہ پاکستان کے صدر ہیں۔ گورنر پنجاب کو دیکھ لیں، وہ حلف نہیں لے رہا تھا، انہوں نے بھی عدم اعتماد جو ہے ایکسیپٹ نہیں کی۔ یہ مسائل جو ہیں یہ سارے کے سارے اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی میں حل ہونے چاہیے۔ یہ بار بار شیخ رشید جو ہے وہ فوج کو دعوت دے رہا ہے کہ جی میرے فوج سے بڑے تعلقات ہیں، میں ان کو کہتا ہوں الیکشن کروائیں، یہ جو ہے یہ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جی شاید فوج جو ہے وہ شیخ رشید کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ صبر کیوں نہیں کرتے؟ اگر فرض کریں جلدی بھی انتخابات ہو جاتے ہیں تو جو یہ 4 سال میں پہلے کچھ نہیں کر سکے اب یہ چند ہفتے پہلے کیا کر لیں گے؟ کیا ان کے پاس کوئی فرشتے آ جائیں گے؟ یہ 2/3 میجارٹی بھی لے لیں، کیا ان کے پاس کوئی فرشتے آ جائیں گے؟ وہی شیخ رشید ان کے پاس ہونا ہے، وہی محمود قریشی ان کے پاس ہونا ہے، وہی دوسرے لوگ ہونے ہیں، تو یہ کیا پروگرام دیں گے؟ اس کی بجائے یہ جو ہے وقت ضائع کر رہے ہیں، قوم کا بھی اپنا بھی، یہ بیٹھ کے اپنی پلاننگ کریں، اپنی ٹیم بنائیں، اپنا پلان بنائیں، اور وہ روڈ میپ قوم کو دیں آ کے ٹی وی پہ کہ جی ہم اس دفعہ آئے تو ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، اس طرح ملک کے حالات سنواریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کو عقل دے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے تمام کے تمام لوگ جو ہیں یہ پاکستان کی جڑوں میں بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا جو سد باب اگر ہوا، اگر سیکیورٹی ادارے مجبور ہو گئے کہ وہ ان کے اوپر ایمرجنسی نافذ کر کے ٹیک اوور کر لیں، تو میری یہ خواہش ہوگی کہ ان سب کو جو ہے ایسی سزا دی جائے، ایسی سزا دی جائے کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں، اور ان کو جو ہے تاحیات جو ہے سیاست میں لینے پر سیاست میں پابندی لگا دی جائے، اور کسی کو جو ہے یہ اجازت نہ دی جائے کہ وہ ملک میں افراتفری پھیلائے۔ ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ یہ لوگوں کے عوام کے دکھ درد کے متعلق کہتے ہیں۔ آپ جو ہیں اگر نہرو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے باپ نے اس کو جب لندن میں جو ہے تعلیم دلائی، واپس آیا وہ بیرسٹر بن کے، اس نے باپ کو اس نے بیرسٹری میں جو ہے دلچسپی لینے کی بجائے کمیونسٹ خیالات تھے اس کے،
اس کے باپ نے اس کو بڑا سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھا، تو اس کے باپ نے اس کے اٹلی کے جوتے کہتے ہیں، لندن کے سوٹ، جو کچھ بھی تھی اور امپورٹڈ فرنیچر جو ان کے گھر تھا وہ سب کا سب غربا میں تقسیم کر دیا۔ اور یہ جب آیا تو اس نے اپنے باپ کے سے جا کے کہا کہ ابا میرے ساتھ آپ ناراض ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا تو یہ میرے کمرے کا آپ نے کیا حشر کیا؟ انہوں نے کہا بیٹے تمہیں میں سمجھا رہا تھا، اگر تم عوام کی بات کرتے ہو، کمیونزم کی بات کرتے ہو، مساوات کی بات کرتے ہو، تو تم ان کسانوں کی طرح رہو، ان مزدوروں کی طرح رہو۔ تمہارے لیے اگر تم امپورٹڈ جوتے اور امپورٹڈ سوٹ پہن کے اور ان ایسی عیاشی میں رہو گے تو کوئی تمہاری عزت نہیں کرے گا۔ اور اس کی الماری میں 2 کھدر کے جوڑے اس نے لٹکا دیے، جو ساری عمر جو ہے وہ پہنتا رہا نہرو، اور اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ وہ عوام کے میں سے ہے اور ان کی خواہشات کا احترام کرتا ہے۔ لیکن ہمارے لیڈران جو ہیں یہ 5-5 ارب کے محلوں میں رہتے ہیں، پاکستان میں بھی اتنے اتنے بڑے پروٹوکال لیتے ہیں، گورنر ہاؤسوں میں رہتے ہیں، صدارتی نظام کی باتیں کرتے ہیں، اور ایوان صدر میں ایک شخص رہتا ہے جس کے اتنے اخراجات ہیں۔ کسی نے نہ ہی پروٹوکال ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں عمران خان بھی شامل ہے، نہ گورنر ہاؤس کو جو ہے کوئی یونیورسٹی بنایا ہے، نہ وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنایا ہے، بلکہ اسی طرح ان کے جو ہیں کرو فر جو ہے وہ جا رہی ہے، اسی طرح جاری ہے۔ انہوں نے یہ نہیں قوم سے اپیل کی کہ آپ پٹرول کم استعمال کریں، سائیکل استعمال کریں، آپ چینی کم استعمال کریں، آپ کو بچت کریں، کیونکہ یہ خود بچت نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے اپنی عیاشیاں جو ہیں شروع کی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یہ قوم کے لیے نمونہ بنے، اور لوگوں سے یہ اپیل کریں، اپنی کرو فر ختم کریں، کہیں جی 2 سال کے لیے تمام کے تمام جو ہیں بڑے بڑے بیوروکراٹس، ان کے بنگلے، ان کے خرچے کم کریں، بجلی کا بحران ہے، اے سی ہٹائیں، نہ اے سیوں کا استعمال کریں اور بجلی کی بچت کریں۔ یہ تبھی جو ہے حالات سنبھل سکتے ہیں، لیکن یہ اگر اپنی عیاشیاں جاری رکھیں اور عوام کو جو ہے لڑائی جھگڑے پہ ابھارتے رہیں تو یہ بات ملک کی تباہی کا باعث ہوگی، اور جو ایک ایٹمی پاور کے لیے نہایت ہی عزت کا مقام نہ دینے والی ہوگی، اور ایک بہت ہی برے امیج جو ہے ہماری دنیا میں پیش کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ہمارے خلاف پھر ایسی سازشیں شروع ہو جائیں گی کہ جو ملک جو ہے اپنی اکانومی کی حفاظت نہیں کر سکتا، یا خدا نخواستہ سری لنکا کی طرح ہم جو ہیں دیوالیہ ہو گئے، تو ہمارا جو ہے پھر یہ تباہی سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ان جو ہے سیاستدان جو ہیں ان کو ہوش کے ناخن لیں، اور ان کو عقل آ جائے اور یہ اپنے آپ کو سنبھالیں۔ آمین۔